بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ملائکہ کا، فرشتوں کا ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ خاص عمل آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ عمل انتہائی شارٹ کٹ ہے لیکن بڑا مؤثر ترین اور مجرب ترین ہے، بہت زود اثر ہے۔ یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود، 110 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ آپ کے جتنے بھی دشمن ہوں گے انشاءاللہ الرحمن، ان کی دشمنی، ان کی عداوت اللہ رب العزت محبت میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں تو دشمنوں کو دوست بنا دیں اور چاہیں تو دشمنوں کو دوست کر دیں اور دوستوں کو دشمن کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو نفع والی چیز میں ہمارے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو، اور اگر وہ چاہ لے، وہ پسند فرما لے تو نقصان والی چیز میں ہمارے لیے نفع کا راستہ نکال دے۔ وہ با اختیار ہے، قدرت والا ہے، وہ مالک الملک ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ بخش چیز ہے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے فائدہ بخش، نفع بخش نہ ہو۔ اور جس چیز کو ہم اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ وہ پنجابی چ کہندے نے اودیاں اوہی جاندا ہے۔ اللہ رب العزت کے کمالات اور اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو آئیے آج میں ان اللہ رب العزت کے ان 4 اسماء مبارکہ کا، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود کے کمالات سے آپ کو آشنائی پیش کرتا ہوں۔ یہ چاروں اسماء مبارک ایسے ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنانے پر قادر ہے۔ آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ ان چاروں اسماء مبارکہ کو 110 مرتبہ کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کا کوئی حصہ سکپ نہ کیجئے تاکہ کوئی اس کا لفظ مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ تو آئیے میں اس کا پورا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کے شر کو ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دفن فرما دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے شر جڑ سے ختم ہو جائیں تو پھر آپ نے ان اسماء مبارکہ کے عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کر لینا ہے۔ جس کی بیوی لڑتی ہو، سب سے پہلے جس انسان کی بیوی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، ہر وقت گھر کے اندر لڑائی جھگڑا وہ جاری رکھتی ہے، ہر وقت گھر کے اندر کل کل ڈالے رکھتی ہے، نہ چاکی اور نہ اتفاقی ڈالے رکھتی ہے، اور ہر وقت فضا کو، گھر کے ماحول کو سوگوار رکھتی ہے، یاد رکھیں، جس کی بیوی لڑتی ہو یا جس شخص کا بیٹا نافرمان ہو، بیٹی نافرمان ہو، یا جس کا باپ گالیاں بہت زیادہ دیتا ہو، گھر کے اندر ایسا فرد موجود ہے، وہ نشہ کرتا ہے یا کسی بری عادت کے اندر مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گالیاں بہت زیادہ دیتا ہے، یا جادو زدہ ہے اور گالی گلوچ بہت زیادہ کرتا ہے، بدتمیزی بہت زیادہ کرتا ہے، غصے والا ہے، ہر وقت دنگا فساد گھر کے اندر برپا رکھتا ہے، مار دھاڑ کا ماحول قائم کیے رکھتا ہے۔ غرض جہاں بھی اس طرح کے بدتمیز، نافرمان، گستاخ، بے ادب اور دنگا فساد کرنے والے افراد موجود ہوں گے، ان کے لیے آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل فرشتوں کا عمل ہے، یہ وظیفہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، ملائکہ کا وظیفہ ہے، قدسیوں کا عمل ہے، قدسیوں کا۔ اس عمل کی برکت سے جو ظالم شوہر ہے
وہ مہربان ہو جائے گا۔ گستاخ نافرمان بیوی گستاخی چھوڑ کر فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر خامد پڑے گا جس کی بیوی نافرمان، اس کی بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ جس عورت کا شوہر، جس عورت کا خامد نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا ہر وقت کرتا رہتا ہے، غصے والا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، وہ خامد مہربان ہو جائے گا۔ خامد پڑے گا تو بیوی مہربان، بیوی پڑے گی تو خامد مہربان، ماں باپ پڑھیں گے تو اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اولاد پڑھے گی تو ماں باپ مہربان ہو جائیں گے۔ اور جس جاب پر جاتے ہیں آپ، اگر وہاں پر افسر بالکل بدتمیز ہے، تلخ کلام ہے اور بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق ٹھیک ہو جائے گا اور وہ مہربانی کرے گا۔ اسکول کا پرنسپل اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، عملے کے ساتھ، تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو اس کے لیے جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پرنسپل با اخلاق ہو جائے گا اور بد اخلاقی کی اور خواہ مخواہ کی سخت روی اس کی ختم ہو جائے گی، اچھا برتاؤ کرے گا۔ دکاندار ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، گاہکوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا رویہ بھی گاہکوں کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ جو دکاندار اپنے گاہکوں کو مائل کرنے کے لیے پڑھے گا، یعنی کہ میرے پاس کلائنٹ زیادہ آئیں، گاہک زیادہ آئیں، جس دکاندار کی بکری نہیں ہوتی، جس دکاندار کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، جس تاجر کا مال نہیں بکتا، وہ اس عمل کو کرے گا تو اس کے گاہک لگاتار قطاریں باندھ کر اس کی دکان پر آئیں گے اور اس کا مال جلد از جلد فروخت ہوگا اور اچھی قیمت پر فروخت ہوگا۔ اگر کوئی ٹھیکیدار ہے اور تاجر ہے تو وہ اگر کرے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ ٹھیکے بھی ملیں گے، تجارت میں بھی نفع ہوگا۔ اور اگر کسی نے ٹریول ایجنسی بنائی ہے حج عمرہ کی، یا اس کے علاوہ اس نے ویزے لگانے کی، تو اس کے پاس اس کے کلائنٹ نہیں آتے، وہ اس عمل کو کرے گا تو اس کے پاس انشاءاللہ کلائنٹ بے شمار آئیں گے اور کوئی کیس اس کا بگڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، قدسیوں کا عمل کرنے کی برکت سے، ملائکہ کا یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بہاریں اور برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ کومنٹ کے اندر آپ نے اجازت کے لیے 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لکھنا ہے، اور ہمارے ساتھ آپ کسی بھی اپنے پرسنل اور پرائیویٹ معاملے کے لیے اپنی پرائیویسی شیئر کرنی ہے، اپنے معاملات شیئر کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے علاج کروانا ہے، تو پھر آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ جو نمبر ہم بتا رہے ہیں ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ 5 نمبر توجہ سے سن لیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ہمارا نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر چند پیر سرکار صاحب کا 0307-786-9280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا 030544804220۔ چوتھا نمبر 0336403170۔ پانچواں اور آخری نمبر ہے ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا 0309907827۔ ان نمبر کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، صبح 10 سے رات 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس نیت کے ساتھ اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ کمنٹ میں خصوصی اجازت کے لیے 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لکھیں۔